الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اس سورہ بقرہ کی 215 نمبر کی آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، اس کے متعلق صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اسی طرح کا سوال آگے بھی آ رہا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ جس وقت آدمی سوال کرتا ہے اس وقت سوال کرنے کا مقصد سامنے والے جس نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، کیا ماحول میں ہے، کیسا آدمی ہے، اس طرح اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ ایک ہی سوال ہے، جواب الگ الگ بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، ای العمل افضل، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کے حالات دیکھ کر، اس کے طبیعت دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی اگر کوئی آوے کہ کیا کرنا چاہیے اور کون سا عمل کرنا چاہیے، تو اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کو جواب دیا جائے گا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ۔ اگر نماز کو پابندی سے پڑھ رہا ہے اور والدین کا نافرمان ہے تو اس کو جواب دیا جائے والدین کی فرما برداری کر۔ اگر اس کے اندر کوئی اور کمی ہے تو اس کو وہ جواب دیا جائے گا۔ تو سوال کرنے والا جیسا ہو اس اعتبار سے
اسی سوال کا جواب الگ الگ دیا جاتا ہے۔ یہاں جو سوال ہو رہا ہے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال کرنے والے ہیں۔ سوال میں دو مقصد ہے، ایک کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے، کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے۔ جواب کے اندر اللہ رب العزت نے جو مواقع بتلائے کہ یہاں خرچ کرو یہاں خرچ کرو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں نفلی صدقے کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض، جس کو زکوٰۃ کہیں گے، کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر جتنا مال ہے اس کی مقدار کے بقدر جو شریعت نے فرض کیا ہے 40واں حصہ، جس کو 2.5% کہتے ہیں، 2.5%، وہ تو زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس کے اندر دوسروں کے بھی حقوق ہے، اور اس مال میں سے کہاں کہاں خرچ کیا جاوے اس کا ذکر یہاں ہے۔ نماز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو فرض نماز ہے اور ایک نفل ہے۔ فرض نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا کہا گیا، اور نفل بھی جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کرنے کے لیے ترغیب دی گئی۔ یہاں تک کہ نوافل کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی کہ آدمی فرض ادا کرنے کے بعد نفلوں میں جب لگتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اللہ کا اس کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی تو قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی نفل بھی ہے کہ نہیں، اور پھر نفل نماز کے ذریعے سے اس کے فرض نماز کی جو کوتاہیاں ہوگی، جو کمی رہ گئی ہوگی، اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو جس طرح نماز میں ہوتا ہے اسی طرح زکوٰۃ میں، یعنی مال کے خرچ کرنے میں بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو وہ اگر نفل صدقہ کرتا ہے، للہ دیتا ہے۔ للہ کا ایک نام نفلی صدقہ بھی ہے۔ آدمی عام طور سے سوچتا ہے کہ یہاں صدقہ دیوے کہ للہ دیوے، تو نفلی صدقہ الگ چیز ہے اور واجب صدقہ الگ چیز ہے۔ کسی آدمی نے کسی کام کے ہونے پر اگر نظر مانی، منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غربا میں یا اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کروں گا، تو اب اس کے وہ کام ہو جانے پر جو وہ مال نکالے گا جس کی اس نے نظر مانی ہے، وہ صدقہ واجبہ ہے، نفلی صدقہ نہیں ہے، صدقہ واجبہ ہے، اس کا نکالنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ صدقہ واجبہ تو وہ صرف جو مستحق لوگ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہے، غریب ہے، انہی کو دے سکتا ہے۔ لیکن نفلی صدقہ ہے جس کا دوسرا نام للہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اگر اس نے نکالا ہے تو ایسا آدمی جو ضرورت مند ہے لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یا اس کے پاس مال بھی ہے، تب بھی اگر اس میں سے وہ خرچ کر دے اس پر تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، جس کی لسٹ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی کہ اے محمد آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، قل ما انفقتم من شیء، کہ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کن پر خرچ کرو؟ فللوالدین، پہلا ذکر والدین کا آیا، ماں باپ کا آیا،
اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں جو ذکر ہے وہ نفلی صدقہ ہے، نفلی مال خرچ کرنا ہے، کہ والدین کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر آدمی اپنے والدین کو، ماں باپ کو زکوٰۃ کا مال دے وے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ وہ غریب ہے۔ اگر کسی کے والدین غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو ان پر خرچ کرنا تو اس کے بیٹوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ماں باپ مالدار ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ ہدیے کے طور پر دینا ایک بیٹے کے لیے اخلاقی اعتبار سے ضروری ہے، کہ وہ کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب ہو تب ہی دے، غریب ہو تب تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کفالت کرے، ان کا خرچہ پورا کرے۔ لیکن اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، مالدار ہے، تب بھی ان کو اپنے مال میں سے ہدیے کے طور پر کچھ دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے نفلی مال خرچ کرنے کی لسٹ میں پہلے نمبر پر والدین کو ذکر کیا کہ اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرو۔ والاقربین، دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار، کہ اپنے رشتہ داروں پر بھی مال خرچ کرو۔ عام طور سے آدمی اپنے رشتہ داروں میں اس وجہ سے خرچ نہیں کرتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، کہ ابھی دیں گے تو بہت شور ہو جائے گا، یا وہ یوں کہنے لگا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، سب مشہور ہو جائے گا۔ حالانکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ کا تو یہ حکم ہے کہ اگر رشتہ دار کے علاوہ بھی کوئی ہے ہمارے ساتھ تعلق ختم کرتا ہے، تب بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھنا ہے۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، تو اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر، ملا، جوڑ کے رکھ۔ جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے، تیرے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ تو نے بھی جوڑ کے رکھا، تو اس میں کیا کمال ہوا؟ کمال تو اصل یہ ہے کہ تیرے ساتھ وہ تعلقات ختم کرے اور تو اس کے ساتھ تعلق جوڑے۔ واعف عمن ظلمک، اور تو اس کو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور احسان کر جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے۔ تو دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کو پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک لکھا کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، تو اس کی برکت سے آدمی کی روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ذکر کیا والاقربین، پھر فرمایا والیتامی، یتیموں پر خرچ کریں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو آدمی کا ذہن فوراً جاتا ہے زکوٰۃ کی طرف، کہ ضرورت مند آیا ہے زکوٰۃ دے دو۔ پھر اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو آدمی کہتا ہے میری تو زکوٰۃ ختم ہو گئی، سب دے دیے، اب کچھ ہے نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جو نفلی صدقے کی لسٹ بیان کر رہے اس میں بھی یتیموں کا ذکر کر رہے کہ اگر یتیموں کو ضرورت ہوئے اور تمہارے پاس فرض ادا کرنے کے لیے جو تمہاری مقدار تھی وہ ختم ہو گئی ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کو نفلی صدقہ بھی دے۔ نہ بہت سی مرتبہ ضرورت سامنے آتی ہے تو آدمی کہتا ہے میرے پاس کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے،
زکوٰۃ کا مال ہی نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ تو زکوٰۃ کا مال نہیں ہے تو نفلی صدقہ دے، نفل میں سے بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ آگے بتلایا والمساکین، اور مسکینوں کو بھی خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ ابھی تو سفر بالکل آسان ہو گیا، ورنہ وہ دور تھا کہ ایک آدمی سفر کرتا تھا تو سفر اس کے لیے بڑی مشقت کا سبب ہوا کرتا، لیکن اب تو آج یہاں ہے تو کہیں سے بھی اپنے پیسے منگوا سکتا ہے یا کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، ساری سہولتیں موجود ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی ایسے حال آ جاوے مسافر پر کہ وہ ضرورت میں پھنس جاوے تو اس پر بھی خرچ کیا جاوے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کیا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور اخیر میں فرمایا کہ تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ابواب البر یعنی نیکیوں کا باب، اس کے متعلق اللہ رب العزت بہت ساری چیزیں بیان فرما رہے تھے کہ شریعت مطہرہ اس کا حکم دیتا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آگے ایک اور چیز کا حکم دیتے ہیں، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور تم پر گرا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ شریعت مطہرہ کی طرف اللہ رب العزت نے ایک حکم جہاد کا بھی دیا۔ جب لفظ جہاد آدمی سنتا ہے تو اس وقت گھبراتا ہے تھوڑا کہ نہیں جہاد جہاد کیا جہاد، حالانکہ شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کا ایک بڑا جزو جہاد ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں اس کو فرض قرار دیا۔ حالات ایسے آ جاوے کہ شریعت مطہرہ اس کا حکم دے، اس کے بہت سارے شرائط ہیں، بغیر شرائط کے آدمی اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے علماء نے بڑے شرائط لکھے، اسلامی حکومت کا ہونا اور ایسے حالات کا پیش آنا اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر ایسے حالات کے آنے پر شریعت مطہرہ کے جو علماء ہے، جو مفتیان کرام ہیں، ان کی طرف سے اگر حکم ملے تو اس وقت ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کام میں نکلے۔ اس کی دو شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود نکلے، لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے کسی وجہ سے، طبیعت میں بزدلی ہے، کم ہمتی ہے، عذر ہے، تو وہ اپنے مقام پر رہ کر جو نکلے ہوئے ہیں ان کی مدد اور امداد کی پوری کوشش کرے کہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کی جاوے۔ جب بھی کوئی موقع ملے ان کی مدد کا تو اس موقع کو نہ چھوڑے، یعنی اپنے مقام پر رہ کر پیچھے سے بھی ان کا پورا ساتھ دے۔ اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا اور آگے فرمایا کہ بڑی مشکل چیز ہے، وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کی طبیعت میں اس سے گرا محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اور وہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جان چلی جاوے،
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم زخمی ہو جاوے، لیکن شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات میں ایک اس کا جزو جہاد بھی ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہے، اللہ نے یہاں ایک اصول بیان کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے کام بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کام کو پسند نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعد میں ایک زمانے کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کیا تھا نے اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا لیکن وہی بہت بہتر ہوا۔ آدمی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ تو ظاہری شکل کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتا ہے، اس کام کو نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کام ایسا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو اور وہ نتیجتاً اچھا نہ ہو، یا جس کے تم نفرت کرتے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے ہو اور نتیجے کے طور پر وہ کام تمہارے لیے بہتر ہو، تو کون سا کام بہتر ہے اور کون سا کام بہتر نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جاننے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، کہ وہی جانتا ہے کہ کون سے کام میں اچھائی ہے اور کون سے کام میں برائی ہے۔ تم کو جس چیز کا حکم دیا جاوے تم اس پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے اس کی تشریح بیان کی کہ اس کے اندر کیا کیا شکلیں ہیں، کس طرح ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پھر سمجھیں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔